وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں من تراب مٹی سے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا یعنی انسانوں کی اصل سیدنا آدم علیہ السلام ہے، تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو. ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، ان کی پیدائش نطفہ سے نہیں ہوئی. عام جو ایک نسل در نسل سلسلہ آگے بڑھتا ہے، حضرت آدم کی پیدائش تو مٹی سے ہوئی ہے. وہ جس طرح جوان تھے اسی طرح ہی اللہ نے ان کو پیدا کر دیا. وہ کوئی بچپن سے بڑے نہیں ہوئے، وہ تو اللہ نے مٹی سے ان کو پیدا کیا، پتلا بنایا مٹی سے، پھر ان میں روح پھونک دی تو وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے. اور پھر ان کے بعد جو آگے سلسلہ چلا، جو آگے نسل چلی، وہ نطفہ سے، پھر ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے. ثم جعلکم ازواجا، پھر بنایا تمہیں جوڑے جوڑے. اللہ کی بہت بڑی قدرت، بہت بڑا احسان کہ اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا انسانوں کو. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، آگے نسل چلائی تو نطفہ سے چلائی، اور پھر اللہ نے جس طرح دیگر باقی چیزوں کو بھی جوڑے جوڑے بنایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی جوڑے بنایا. اور انسانوں کو جوڑے نر اور مادہ تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے چلے. اور بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے انسان کا جوڑا انسان ہی بنایا. اگر اللہ تعالیٰ انسان کا جوڑا کوئی اور بنا دیتے نسل آگے بڑھانے کے لیے، تو وہ اس سے وہ انس اور وہ مانوسیت نہ انسان کو ہو سکتی جو کسی کو اپنے جنس کے جوڑے سے انس اور مانوسیت ہوتی ہے.
تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جوڑے بھی بنائے اور پھر جوڑے بھی ہماری جنس میں سے ہی بنائے۔ قرآن کریم اللہ نے اس احسان کو کئی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے من انفسکم ازواجا، تمہاری جانوں سے ہی جوڑے۔ یہ بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی اللہ کی احسان ہے اللہ کا، کہ اللہ کی بہت بڑی قدرت بھی ہے اور احسان بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے جوڑے بنائے ہماری ہی جانوں سے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے بنا دیا تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا تعلق جوڑوں کے درمیان۔ اور یہ جو اللہ نے جوڑے بنائے ہیں یہ صرف انسانوں کے نہیں ہیں، یہ انسانوں کے علاوہ دیگر چیزوں کے بھی ہیں۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 49۔ ہر شے کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ انسان بھی جوڑے جوڑے ہے، حیوان بھی، نباتات بھی، اور نباتات کے علاوہ دیگر چیزیں بھی جوڑے جوڑے ہیں، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئے، ہر چیز اللہ نے جوڑے جوڑے بنائی ہے۔ دن اور رات یہ ایک جوڑا ہے، زمین اور آسمان جوڑا ہے۔ چلے پھل تو نباتات میں آگے نا، ہاں جی یہ سب نباتات میں آگے، انسان، حیوانات، نباتات، چلے ان کے تو جوڑے آج سائنسدان کہتے ہیں جی جوڑے ہیں یہ، ان میں نر مادہ کا تصور ہے۔ تو جو چیزیں جمادات ہمیں نظر آتی ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں در حقیقت، آسمان اور زمین، دن اور رات، اندھیرا اور روشنی، وہ ان کے اندر کیا آپس کا تعلق ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو جس طرح اللہ نے باقی چیزوں کو جوڑے جوڑے بنایا، اس طرح اللہ نے انسانوں کو بھی جوڑے بنایا۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ، اور نہیں اٹھاتی کوئی بھی مادہ، کیا اٹھاتی یعنی حمل کا بوجھ اٹھانا، کوئی بھی مادہ نہیں اٹھاتی کوئی بھی بوجھ حمل، وَلَا تَضَعُ، اور نہ وہ جنتی ہے نہ وہ رکھتی ہے، تضع وضع سے ہے، وضع یضع، وضع حمل جس کو ہم کہتے ہیں، حمل کو رکھ دینا، ڈیلیوری۔ نہ کوئی حمل اٹھاتی ہے مادہ، نہ کوئی جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم سے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کب وہ حاملہ ہوگی، کب وضع حمل ہوگا، حمل کتنے عرصے کا ہوگا، اگر انسانوں میں ہے تو وہ عام طور پہ 9 مہینے کا ہوتا ہے، اب وہ عام روٹین کے مطابق 9 مہینے کا ہوگا کہ وہ کم 8 مہینے، 7 مہینے، 6 مہینے تک بھی ہو جاتا ہے، یا اس سے زیادہ 10 مہینے کا ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ اب عام روٹین کے مطابق ہوگا کہ وہ کم ہو جائے گا حمل کہ وہ زیادہ ہوگا، اور وضع حمل کب ہوگا۔ اور یہ تو انسانوں کی بات ہے، انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں اب ان میں حمل کی مدت کم و بیش ہوتی ہے، سب کی مدت انسانوں کی طرح نہیں ہے، عام روٹین کے مطابق 9 مہینے، کسی کی 6 مہینے، کسی کی اس سے بھی کم و بیش، مختلف جانوروں میں مختلف مدتیں حمل ہوتی ہیں، کہتے ہیں اونٹوں میں 10 مہینے ہوتی ہے، اس لیے وہ جو اونٹنی جو سب سے قیمتی اونٹنی ہوتی ہے وہ 10 مہینے کی اونٹنی ہوتی ہے، جو بالکل بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، عشار، جب 10 ماہ کی اونٹنی کو، 10 ماہ کی اونٹنی سے مراد اس کی عمر 10 ماہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ جو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو ہے، دیگر جانوروں میں دیگر مدتیں ہیں حمل کی، تو یہ سب مدتیں اللہ کے علم میں ہی صرف نہیں ہے، سارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ اس سسٹم کو بنا کر اللہ اس سسٹم کے پابند نہیں ہوگے، جہاں اللہ نے کمی بیشی کرنی ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں، صرف علم میں نہیں ہے ہر چیز، اللہ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، اور کب لکھ رکھی ہے؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے۔ کس انسان، کتنے کروڑوں اربوں خربوں انسان ہے، کس انسان کی، کس مادہ کی کتنی حمل کی مدت کیا ہوگی، اور کس جانور کی، کس نباتات کی، اور دیگر جو سارا یہ سلسلہ ہے حمل کا، کوئی بھی مادہ جو ہے اس کا حمل اٹھانا اور پھر وضع حمل کرنا، یہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہے، اور صرف علم میں نہیں ہے، اتنا وہ اللہ کا پکا علم ہے، وہ اندازہ نہیں ہے صرف، وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے لوح محفوظ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، سورہ رعد آیت نمبر 8،
اللہ جانتے ہیں جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، یہاں صرف عورت مراد نہیں ہے انسانوں میں سے، دیگر جو مخلوقات میں جو مادہ ہے وہ بھی مراد ہے سب، ہر مادہ جو اٹھاتی ہے اللہ جانتے ہیں۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم کم ہوتے ہیں اور جو بڑھتے ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں، جو یہ رحم کی مدت اور حمل کی مدت کم و بیش ہوتی ہے اللہ یہ بھی جانتے ہیں۔ وکل شیء عنده بمقدار، اللہ کے نزدیک تو ہر شے ایک اندازے اور ایک مقدار کے ساتھ ہے، اللہ نے ہر شے کا اندازہ اور مقدار لگا رکھی ہے۔ عالم الغیبی والشہادتی، وہ غیب کا اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے۔ الکبیر، بہت بڑا ہے، المتعال، بہت بلند ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ صرف یہی نہیں، وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی معمر شخص، کوئی بھی لمبی عمر والا شخص۔ معمر شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی لمبی عمر والا، ولا ينقص، اور نہیں کم کی جاتی من عمرہ، کسی کی عمر، الا فی کتاب، مگر ہر چیز کتاب میں ہے، صرف اللہ کے علم میں نہیں ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، اللہ نے لکھوا رکھی ہے، اور جیسے لکھا ہے ویسے ہوتا ہے، اللہ کا ایگزیکٹ علم ہے۔ اور یہ سارا زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی، زمین و آسمان کب پیدا ہوئے، کب تخلیق ہوئی ان کی، سائنسدان تو کہتے ہیں کروڑوں سال پہلے، اربوں سال پہلے، کتنے سال پہلے، اس سے بھی پہلے اللہ نے جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ سب کچھ اس میں لکھ رکھا ہے، کتنے انسان ہوں گے اور کس کس انسان کی، کس کس مادہ کی کتنی مدت اور اس کی وضع حمل، اور کتنے کتنے حیوان ہوں گے، اور کتنے کتنے نباتات ہوں گے، اور کتنے کتنے پتے ہوں گے، اور کتنے پتے کس دن میں گریں گے، اور کتنے پتے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتا زمین میں نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہے۔ صرف علم نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس پتے کے گرنے کا بھی لوح محفوظ میں ذکر کر رکھا ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کو کہتے ہیں اصل میں غیب۔ کچھ لوگ جو ہے وہ غیب کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی خاص صفت غیب جو اللہ کو خاص ہے، جو اللہ کو لائق ہے، اسی کے پاس غیب کی چابی ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لا يعلمها الا هو، نہیں کوئی جانتا اس کو، ان غیب کی چابیوں کو مگر اللہ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ تری میں ہے، خشکی میں جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں اور جتنے پتے اور جتنے کنکر اور جتنے ریت کے ذرے، اور ہر چیز اللہ جانتے ہیں۔ اور سمندر میں جو کچھ ہے، کہتے ہیں سمندر کی مخلوقات خشکی کی مخلوقات سے بھی زیادہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کتنا بڑا سلسلہ ہے، ایک ایک چیز ایک ایک ذرے کا اللہ کو پتہ ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، نہیں گرتا کوئی پتا، صرف سمجھانے کے لیے اللہ نے بات کی، پتا بھی بڑی چیز ہے ورنہ تو اللہ کو تو ذرات کا بھی علم ہے۔ نہیں گرتا کوئی بھی پتا زمین پہ، الا يعلمها، مگر اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کس دن کس پتے نے کس لمحے میں گرنا ہے، اللہ کو صرف پتہ نہیں ہے بلکہ اس کے گرنے کا سارا سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ، کوئی ذرہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر نہ کوئی خشک چیز۔ یہ رطب و یابس ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ہر رطب و یابس، یعنی اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر تر اور خشک، ہر چیز یا خشک ہوتی ہے تر ہوتی ہے، ہر رطب و یابس نہیں ہے الا فی کتاب مبین، صرف اللہ اس کو جانتے نہیں ہے، اللہ نے تو لکھوا رکھا ہے باقاعدہ اس کو۔ یہ ہے اصل میں علم غیب، جس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی دیتے ہیں، اور اوروں کو دیتے دیتے اتنے مبالغے میں آتے ہیں کہ وہ اپنے ولیوں کے محلوں کے کتوں کو بھی دے دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں فلاں بھی جو ہے نا غیب جانتے ہیں، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، لیکن لوگ مبالغہ کرنے پر آتے ہیں اور شرک کرنے پر آتے ہیں، تو اللہ معاف کرے، اللہ کی بہت زیادہ ناقدری پھر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں عمر دی جاتی کسی بھی معمر شخص کو، کسی بھی لمبی عمر والے کو، اور کسی کی عمر کم نہیں ہوتی مگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں ہے، کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں۔ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری امت میں آخری جو امت ہے اس میں معمر شخص وہ ہے جس کی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہو جائے، اور کم عمر والا وہ ہے جس کی عمر 60 سال کے لگ بھگ ہو۔ تو کوئی 100 سال کا عمر اس کو عمر دی جائے، 100 سال یا اس سے بھی زیادہ،
یا کسی کی عمر کم ہو جائے 60 سال یا اس سے بھی کم ہو جائے، ہر چیز لوح محفوظ میں ہے. 60 سے 100 اور اس سے زیادہ اور اس سے کم اور اس کے درمیان جس کی جتنی بھی عمر ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. یہ چیز اگر ہم غور کریں تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ ہمیں تو اس کا تصور کرنا محال لگتا ہے کہ اتنے اربوں کھربوں لوگوں کا معاملہ، اور پھر وقوع پذیر ہونے پر نہیں بلکہ پہلے سے ہر چیز کا علم ہونا. اور یہ تو صرف انسان ہے، پھر انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات، اور تو ہمیں سوچنا بھی محال لگتا ہے. لیکن اللہ نہ صرف یہ کرتے ہیں بلکہ اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے. اللہ کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، محاورہ، یہ چیزیں اللہ پر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ پر. اللہ ان کو کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے کرتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ چیزیں. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، اور نہیں برابر دونوں سمندر، دو سمندر بھی برابر نہیں ہے. هذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابه، اس کا پانی حلق سے بڑی آسانی سے اترنے والا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاج، اور یہ دوسرا سمندر ملح نمکین ہے، ملح نمک کو کہتے ہیں، اور یہ نمکین ہے، اجاج کڑوا کھاری. دو سمندر بھی برابر نہیں ہیں. یہ سمندر بھی اللہ نے بنائے ہیں. اللہ اپنی قدرتیں بیان کر رہے ہیں، اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں، اپنی توحید کے دلائل بیان کر رہے ہیں. تم اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کے برابر کرتے ہو، تو ذرا بتاؤ یہ چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے تو یہ پیدا کی ہے. پیچھے اللہ کی تخلیق کی بات ہوئی، انسان کی جو اللہ نے تخلیق کی ہے، دیگر مخلوقات، اور پھر اللہ کے علم کی بات ہوئی کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے اور یہ چیزیں اللہ پر آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ جو سمندر اللہ نے بنائے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اور سمندر بھی دو قسم کے ہیں، اور یہ دو سمندر آپس میں برابر نہیں ہیں، بڑا فرق ہے دونوں میں. ایک سمندر وہ میٹھا ہے، عذب میٹھا، فرات پیاس بجھانے والا ہے، اس کو پینے سے پیاس بجھتی ہے. سائغ شرابہ، اس کا پانی حلق میں بڑی آسانی سے اترتا ہے، بڑا خوش ذائقہ محسوس ہوتا ہے، وہ پیتے ہوئے وہ حلق میں اٹکتا نہیں ہے، اور بڑا ہی فرحت بخش. سائغ شرابہ، اس کا جو مشروب ہے وہ سائغ ہے، وہ حلق میں اترنے والا ہے. وہذا ملح اجاج، اور دوسرا جو ہے یہ نمکیلا ہے اور یہ کھاری اور کڑوا ہے. ایک دریاؤں کا پانی اور ایک سمندر کا پانی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ دیگر آیات میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب یہ دونوں چلتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایک اندیکھی آڑ رکھی ہے، یہ دونوں ملتے نہیں ہیں آپس میں. سورہ رحمان میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا، اور اللہ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، ملا دیا دو سمندروں کو، وہ دونوں ملتے ہیں آپس میں. لیکن کیسے ملتے ہیں؟ ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے، آپس میں اکٹھے تو ہو جاتے ہیں. بینہما برزخ، کل پرسوں برزخ کی بات ہو رہی تھی اور کوئی پوچھ رہے تھے کہ برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے، یہاں سے سمجھ آ جائے گی. ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہوتی ہے، آڑ، اندیکھی، نظر نہیں ہمیں آتی. لا یبغیان، وہ ایک دوسرے پر سرکشی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے پر چر نہیں دوڑتے. وہ پانی، وہ دونوں ملیں گے آپس میں اور وہ پیرلل چلتے رہیں گے. وہ ملیں گے بھی اور نہیں بھی ملیں گے، آپس میں اکٹھے تو ہو جائیں گے لیکن وہ ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. اور دیگر آیات میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر سورہ نمل آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اللہ نے دو سمندروں کے درمیان ایک حاجز، ایک آڑ رکھی ہے. وہ دو سمندر ملتے نہیں ہیں، آپس میں ملتے بھی ہیں لیکن درمیان میں ایک آڑ ہے. تو ابھی کون ہے جس نے دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے سے روکا ہے؟ یہ میں نے جو ہے گوگل کے اندر یہ تصویر نکال کے رکھی، میں نے کہا آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ تو بہت ساری مثالیں ہی دیکھیے یہ آپ کے سامنے. ہاں جی، یہ اب آپ دیکھیے دو پانی ملے ہیں آپس میں. تو اب یہ
دیکھیے تا حد نگاہ دونوں پانی ملے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، اور یہ چیز بالکل عام ہے. یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، یہ ایک پانی گولڈن کلر کا ہے، دیکھنے میں بھی نظر آ رہا ہے گدلا سا، اور ایک پانی ہمیں سبز نیلا نظر آ رہا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو چڑھتے نہیں ہیں. ان کے درمیان ایک آڑ ہے، اللہ نے رکھی ہے آڑ، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ایک آڑ ہے ان کے درمیان. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. یہ میں نے صرف جو ہے نا، اس میں نیٹ نہیں ہے نا، آپ کو اور بھی دکھا دیتا. جب پروجیکٹر چلاتے ہیں تو پھر نیٹ ختم ہو جاتا ہے، تو پروجیکٹر سے پہلے میں نے یہ پکچر کھول کے رکھی، میں نے کہا آپ کو دکھاؤں گا. دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے. ایک جو ہے وہ میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے، حلق سے اترنے والا ہے اس کا مشروب، اور دوسرا جو ہے وہ نمکیلا اور کھاری ہے. چلیں اذان کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کا ذکر کیا ہے. دو پانی ملتے ہیں آپس میں، ایک دریائی پانی اور ایک سمندری پانی. جب دریا سمندر میں گرتا ہے یا دو پانی آپس میں ملتے ہیں تو وہ لمبا عرصہ پیرلل چلتے رہتے ہیں آپس میں، جیسے ان کے درمیان کوئی آڑ ہے. اور پھر ان دونوں پانیوں میں سے ایک پانی جو ہے وہ پینے کے قابل ہے، دوسرا پانی پینے کے قابل نہیں ہے. ایک پانی آرام سے حلق سے اتر جاتا ہے، دوسرا پانی حلق سے نہیں اترتا. تو یہ سب اللہ کی قدرتیں. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو، چاہے وہ میٹھا پیاس بجھانے والا حلق سے اترنے والا پانی ہو دریا کا، خواہ وہ نمکیلا اور کھارا کڑوا پانی ہو، سمندری پانی ہو، دونوں سے تم کھاتے ہو. لحمن طریہ، تازہ گوشت مچھلی کا، دونوں میں مچھلی ہوتی ہے. اب وہ جو دریا کا پانی جو ہم پی سکتے ہیں، سمندر کا پانی ہم پی نہیں سکتے. اب وہ مچھلی تو اسی پانی میں رہتی ہے، وہ پانی اس مچھلی کے اندر رچا بسا ہوتا ہے، لیکن مچھلی دونوں پانیوں کی کھائی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک پانی کی مچھلی قابل استعمال ہو ایک پانی کی قابل استعمال نہ ہو، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ دونوں پانیوں کی مچھلی جو ہے دونوں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت. اور جتنا بڑا خوراک کا ذریعہ اللہ نے سمندر رکھا ہے، اتنی خوراک شاید خشکی سے نہیں ہوتی، لیکن دونوں قسم کے پانیوں سے ہوتی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس قسم کی بات کی ہے کہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں مختلف نظر آتی ہیں. کئی جگہ ہمیں چیزیں دیکھنے میں ایک نظر آ رہی ہوتی ہیں، نتائج ان کے مختلف ہو رہے ہوتے ہیں. کئی جگہ ہمیں چیزیں مختلف نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن نتیجہ دونوں سے ایک جیسا نکل رہا ہوتا ہے. تو ساری اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اب دیکھیں زمین ایک جیسی ہوتی ہے، پانی ایک جیسا ہوتا ہے، نہ پانی کے اندر رنگ ہے، نہ بو ہے، نہ ذائقہ ہے جو بارش برستی ہے. زمین کا ذائقہ یا زمین کے اندر کوئی ذائقہ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. لیکن پانی بھی ایک ہے اور زمین بھی ایک ہے، اس کے اندر پھل مختلف انواع و اقسام کے نکلتے ہیں. جی ہوا بھی ایک جیسی ہے، لیکن پھل جو ہے وہ کوئی میٹھا اور کوئی نمکین، کوئی ترش، اور کوئی کس طرح کا اور کوئی کس طرح کا، اور کس کا کیا ذائقہ اور کس کا کیا ذائقہ. اور پھر رنگ آپ دیکھیں پھلوں کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی بھی ایک، زمین بھی ایک، اور ہر چیز ایک. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ذائقہ ہر ایک کا فرق یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ رب العالمین کی ساری قدرت کے کرشمے. اب یہاں دیکھیں پانی مختلف ہیں، بالکل ایک پانی کو ہم پی سکتے ہیں، ایک کو ہم پی نہیں سکتے، لیکن مچھلی دونوں کے اندر جو ہے وہ کھانے کے قابل ہے. دونوں سے تم کھاتے ہو صاف ستھرا تازہ گوشت. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو حلیتاً موتی زیور، تلبسونہ جسے تم پہنتے ہو، تمہاری عورتیں پہنتی ہیں. تو دونوں پانیوں سے نکلتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی سمندر سے نکلتے ہیں، دریا سے نہیں نکلتے. دریا سے بھی نکلتے ہیں، سمندر سے بھی نکلتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ نکلیں، ایک سے کم نکلیں، اللہ کو تفصیلات کا پتہ ہے. دونوں سے نکلتے ہیں موتی زیورات. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور آپ دیکھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلک کشتی کو، فیہ اس میں، مواخر چیرنے کے لیے. کشتیاں اس میں جو ہیں وہ چیرنے کے لیے ہیں، سمندر کا سینہ چیرنے کے لیے، ہواؤں کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہیں. مواخرہ کا مطلب چیرنا، پھاڑنا. میم خا اور را اس کا روٹ ہے، تو میم خا اور را اس روٹ ورڈز کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، چیرنا. آپ کشتیوں کو دیکھتے ہیں اس سمندر میں، وہ چیرتی ہوئی آگے گزر جاتی ہیں سمندر کے سینے کو، ہواؤں کو. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل. کشتیاں اللہ نے رکھی، کشتیاں اللہ کی بہت بڑی قدرت ہیں. کشتیاں پانی کے اندر کیسے تیرتی ہیں اور پانی کے اندر ڈوبتی کیوں نہیں ہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے پکڑ کے بغیر
یہ کشتیاں چل نہیں سکتی. اللہ نے کشتیاں چلائیں سمندر کے اندر، یہ سارا سسٹم بنایا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل تلاش کرو سے مراد یہاں تجارت ہے. اور جو تجارت ہوتی ہے، جو ملکوں کے درمیان اور شہروں کے درمیان تجارت ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ پرانے زمانے میں تو سارا کا سارا وہ سمندر بیس کرتی تھی. اب اگر امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے اور یہاں کی چیز وہاں لے جانی ہے، وہاں کی چیز یہاں لانی ہے، تو اس زمانے میں یہ لمبے لمبے سفر تو جانوروں پر نہیں ہوتے تھے، اور پھر جانوروں پر اتنا سامان بھی نہیں لادا جا سکتا تھا. لیکن سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر سامان وغیرہ بہت زیادہ لادا جا سکتا ہے. تو خشکی کا معاملہ تو بڑا کم ہوتا ہے. اصل تو سارا سفر اور ساری تجارت سمندری راستے سے ہوتی ہے. اور پرانے زمانے میں چھوڑیے، آج بھی یہی صورتحال ہے. اگرچہ آج جو ہے وہ بری وسائل اتصالات بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز اور یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں، گاڑیاں، ٹرک وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تجارت سمندروں کے راستے ہو سکتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ٹنوں کے حساب سے، کنٹینرز بڑے بڑے، وہ تو خشکی کے راستے سے نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو اس میں چیرتے ہوئے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی تم ان کشتیوں میں تم تجارت کرتے ہو اور تم اللہ کا فضل وہاں سے حاصل کرتے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو اللہ کی ان سب نعمتوں پر. اللہ نے تمہیں تجارت کے مواقع مہیا کیے ہیں. پتہ لگا کہ تجارت، اللہ کا فضل یعنی روزی، اس کا بڑا ذریعہ تجارت میں ہے. ہم لوگ جو ہے نا بعض دفعہ جاب میں اور یہ نوکری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جی اس کے اندر زیادہ ذمہ داری نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک لگا بندہ سلسلہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ بوجھ نہیں ہوتا، ٹینشن نہیں ہوتی انسان پر. وہ ساری ٹینشن جو ہے وہ جس جگہ ہم جاب کرتے ہیں، جس نے وہ سلسلہ شروع کیا ہوتا ہے، اس کا وہ کاروبار ہوتا ہے. ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جاب کریں، لیکن زیادہ اللہ کا فضل تجارت میں ہے. انسان امپورٹ ایکسپورٹ کرے، اس کے اندر اللہ نے بہت بڑا رزق رکھا ہے. تجارت کے اندر اللہ نے بہت بڑا رزق رکھا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اور جب اللہ کا جتنا فضل ہوگا تو اتنی بڑی ذمہ داری ہماری شکر کرنے کی ہوگی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جتنا اللہ کا فضل ہوگا اتنا ہماری ذمہ داری ہم شکر ادا کریں. یہ سب اللہ کی قدرتیں بڑی بڑی، اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ کی عظمت کے دلائل. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. دن اور رات اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی مخلوق ہے. یہ دونوں مخلوق ہیں اللہ کی، اور باقاعدہ یہ بنفس ہی اللہ کی مخلوق ہے. یہ نہیں ہے کہ دن اور رات کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. سورج ہوتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، سورج نہیں ہوتا تو رات ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اصل بس مخلوق سورج ہے، سورج کی روشنی دن، روشنی بند ہو جائے تو رات. جیسے اگر ابھی لائٹ ہے تو دن، لائٹ چلی جائے تو رات. یہ نہیں ہے صورتحال. سورج الگ اللہ کی مخلوق ہے، دن اور رات الگ اللہ کی مخلوق ہے. بنفس ہی وہ الگ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے باقاعدہ ان کو پیدا فرمایا ہے. باقی ان پہ سورج کتنا اثر انداز ہوتا ہے، اللہ کی مختلف مخلوقات ایک دوسرے پر کتنا اثر انداز ہوتی ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن باقاعدہ دن اور رات اللہ کی مخلوق ہے الگ سے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے رات کو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے دن کو پیدا فرمایا. سورہ انبیاء میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے رات کو پیدا کیا. رات اللہ کی مخلوق ہے، رات کی اپنی ایک حیثیت ہے پوری، بذات ہی رات اللہ کی مخلوق ہے. اور دن اللہ کی مخلوق ہے الگ سے. اللہ نے رات کو بھی پیدا کیا، دن کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا، چاند کو بھی پیدا کیا. جس طرح سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بعض بار سمجھتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند کے اثرات ہیں دن اور رات. نہیں، ان کا بہت اثر ہو سکتا ہے ان میں، ان کا اثر ان میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ باقاعدہ الگ سے اللہ کی مخلوق ہے. رات الگ مخلوق ہے، دن الگ مخلوق ہے، سورج الگ مخلوق ہے، چاند الگ مخلوق ہے. اور ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. سورج چاند بھی تیر رہے ہیں، دن اور رات کا بھی اسی طرح ایک سلسلہ ہے لگا بندہ، وہ اس میں تیر رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے حساب بنایا. تو دن اور رات اللہ کی مخلوق ہے. پھر ان دن اور رات کا باری باری آنا جانا ایک دوسرے کے آگے پیچھے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. یہ نہیں ہوتا 2 دن اکٹھے آ جائیں، 2 راتیں اکٹھی آ جائیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ نے دن اور رات کو آگے پیچھے بنایا.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب بھی اللہ نے اپنی بڑی بڑی قدرتیں بیان کی ہیں تو زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ ہمیشہ دن اور رات کا آگے پیچھے آنا اس کو بڑی قدرت اپنی بیان کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں. تو رات اور دن کا آنا جانا ایک ترتیب کے ساتھ بہت بڑی قدرت ہے. ہم ہر روز 24 گھنٹوں میں دیکھتے ہیں دن آتا پھر رات اور پھر اللہ تعالیٰ بعض آیات میں فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رات رہنے دیتے تو کون رب ہے جو تمہارے لیے دن لاتا؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. کون رب ہے جو روشنی لاتا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ مسلسل دن رہنے دیتے تو کون ایسا معبود ہے اللہ کے علاوہ جو رات لاتا جس میں تم سکون حاصل کر سکتے؟ دن اللہ نے کمائی کے لیے بنایا ہے, اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے. تو دن آتا ہے, رات آتی ہے, پھر دن پھر رات. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. پھر اسی پہ بس نہیں, دن رات میں داخل ہو جاتا ہے, رات دن میں داخل ہو جاتی ہے. ویسے دن 12 گھنٹے کا تقریباً ہمارے ہاں, رات 12 گھنٹے کی. دیگر سیاروں میں مختلف سسٹم اللہ نے بنائے ہیں, تو یہ 12 گھنٹے کے رہتے نہیں ہیں. دن رات میں داخل ہو جاتا ہے, رات دن میں داخل ہو جاتی ہے. یہاں اللہ نے لفظ یولجو استعمال کیا ہے, بعض آیات میں اللہ نے لفظ یکورو استعمال کیا ہے. یکور اللیل علی النہار, اللہ لپیٹ دیتے ہیں رات کو دن پر. ویکور النہار علی اللیل, اور اللہ تعالیٰ رات کو لپیٹ دیتے ہیں دن پر. دن رات پر اور رات دن پر. اور ویسے اگر اب چونکہ دن رات کی بات چل رہی ہے تو میں یہ بھی اشارہ کر دوں کہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو جب بھی دن رات کی بات آتی ہے تو تقریباً ہمیشہ رات کا ذکر پہلے آئے گا. اب یہاں بھی بات ہوئی ہے تو رات کا ذکر پہلے ہے, پھر دن کا ذکر ہے. واختلاف اللیل والنہار, جہاں بھی رات اور دن کے جو ہے وہ اختلاف کا ذکر ہے وہاں بھی رات کا ذکر پہلے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً, اللہ نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا. رات کا ذکر ہمیشہ پہلے ہوتا ہے کیونکہ رات پہلے آتی ہے اسلامی طور پر. ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں دن اب تاریخ اب شروع ہوئی ہے, دن اب شروع ہوا ہے. اسلامی طور پر جو ہے وہ رات پہلے آتی ہے اور دن کی ابتدا بھی رات سے ہی ہوتی ہے, مغرب سے ہوتی ہے. رمضان میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے, اور جب پھر عید آتی ہے تو پھر وہ جو چاند رات ہوتی ہے وہ رمضان کی رات نہیں ہوتی, وہ شوال کی رات ہوتی ہے. ویسے وہاں سے عرض کروں کہ ہم سمجھتے ہیں, جیسے وہ انشاءاللہ کبھی میں عرض کروں گا, ہم سمجھتے ہیں کہ سورج مؤثر ہے دن اور رات میں. حالانکہ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ سورج مؤثر نہیں ہے دن اور رات میں, رات اور دن مؤثر ہے سورج میں. سورج کی تاثیر ان میں نہیں ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے تو دن ہو جاتا ہے, جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو رات ہو جاتی ہے. قرآن کو اگر پڑھیں, سورہ شمس پڑھیں, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ سورج دن کو روشن نہیں کرتا بلکہ دن سورج کو روشن کرتا ہے. دن سورج کو روشن کرتا ہے. اور دیکھیں جب رات ہوتی ہے تو سورج ختم نہیں ہو جاتا, سورج باقی ہوتا ہے. رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, قسم ہے دن کی جب وہ روشن کر دے سورج کو. دیکھیے سورہ شمس کو اگر پڑھیں, سورہ شمس میں یہ بات بڑی, اور یہ بات کو جب غور کریں تو بڑا ایک نیا اندازہ ہوتا ہے. دیکھیں سائنسدان کیا کہتے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے اللہ جو دن رات کو بنانے والے ہیں اور سورج چاند کو بنانے والے, اللہ کیا کہتے ہیں. دیکھیے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, جو سورۃ الشمس ہے, سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. ضحاہا, سورج مؤنث ہے عربی زبان میں. سورج کی قسم, ضحاہا سے مراد روشنی, اس کی روشنی, سورج کی روشنی. والقمر اذا تلاہا, چاند کی قسم جب وہ پیچھے چلے اس کے, کس کے پیچھے چلے؟ سورج کے. ہا سے مراد سورج ہے. چاند کی قسم, چاند مذکر ہے, چاند سورج کے پیچھے چلتا ہے. والنہار اذا جلاہا, دن کی قسم جب وہ روشن کر دے اس کو, کس کو؟ سورج کو. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ سورج دن کو روشن کرتا ہے. یہاں سے محسوس ہوتا ہے جیسے دن سورج کو روشن کرتا ہے. اچھا آگے بھی پڑھ لیں. واللیل اذا یغشاہا, اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے اس کو, کس کو؟ سورج کو. تو گویا کہ یعنی یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ رات آ کر سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے اور سورج کی روشنی رات میں ہمیں نہیں ملتی. تو یعنی چیز ایک ہی ہے, لیکن اب وہ اس طرح ہے کہ اس طرح ہے. قرآن کے الفاظ سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سورج بجائے اس کے کہ ان پر اثر انداز ہو, یہ چیزیں سورج پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور جب ہم ان کو دن اور رات کو الگ مخلوق سمجھیں تو ہم میں سے
میں تو خود آپ کو اپنی بات کروں، میں تو دن اور رات کو الگ مخلوق سمجھتا ہی نہیں تھا جب تک میں نے ان آیات پہ اس طرح کر کے ترجمہ نہیں پڑھایا اور ترجمہ پڑھایا نہیں، غور نہیں کیا، تو پھر سمجھ آئی کہ دن الگ مخلوق ہے، رات الگ مخلوق ہے باقاعدہ. اور پھر بجائے سے کہ سورج ان پہ اثر انداز ہو، یہ سورج پہ اثر انداز ہے. مزید اس کی تفصیل کیا ہے، سائنسدانوں کو اس نہج پہ غور کرنا چاہیے مزید. یہ تو اللہ رب العالمین کی کلام ہے نا، تو اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اس کو مزید ذکر کرتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى